آج ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں جہاں انجینئرنگ کے شاہکار ایک ناقابل یقین رفتار سے حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں۔ یہ چین کے عظیم انفراسٹرکچر منصوبوں کی کہانی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور مستقبل کی تعمیر کس پیمانے پر جاری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس تبدیلی کی رفتار اور اس کا پیمانہ کتنا بڑا ہے۔ آخر چین نے اتنے کم وقت میں اتنا بڑا اور جدید انفراسٹرکچر بنایا کیسے؟ اس کہانی کی شروعات کچھ حیران کن اعداد و شمار سے ہوتی ہے۔ یہ ہے 2022 تک چین کے قومی ایکسپریس وے نیٹ ورک کی لمبائی۔ جی ہاں، یہ دنیا کا سب سے لمبا نیٹ ورک ہے۔ لیکن یہ صرف سڑکوں کا ایک جال نہیں، بلکہ یہ وہ معاشی شاہراہیں ہیں جو ملک کے ہر کونے کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ترقی کی رفتار کو بڑھا رہی ہیں۔ اس ترقی کی رفتار کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ موازنہ دیکھیں۔ چین کا نیٹ ورک صرف 12 سال میں 3 گنا بڑا ہو گیا، جبکہ امریکہ کے مشہور زمانہ انٹرسٹیٹ سسٹم کو اپنی تکمیل میں 36 سال لگ گئے۔ یہ رفتار کسی بھی انجینئرنگ معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور دیکھیے، یہ تیز رفتار توسیع کوئی اتفاق نہیں تھی۔ یہ ایک بہت سوچی سمجھی قومی حکمت عملی کا نتیجہ تھی، جس نے صرف چند دہائیوں میں ملک کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا اور اسے ایک عالمی معاشی طاقت بننے میں زبردست مدد دی۔ تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ناقابل یقین رفتار ممکن کیسے ہوئی؟ اس کا جواب جتنا سادہ ہے اتنا ہی حیران کن بھی ہے۔ تعمیر کے عمل سے انسانوں کو ہٹا کر اور ان کی جگہ روبوٹس کو کام پر لگا کر۔ اس کی ایک شاندار مثال ہمیں بیجنگ ہانگ کانگ مکاؤ ایکسپریس وے پر ملتی ہے، جہاں مصنوعی ذہانت سے چلنے والی 10 مشینوں کے ایک گروپ نے 157 کلومیٹر لمبی سڑک بنا ڈالی، جبکہ انسانی نگران وہ صرف کنٹرول روم سے سارے عمل کو مانیٹر کر رہے تھے۔ یہ مستقبل کی تعمیرات کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ صرف ریموٹ کنٹرول سے مشینیں چلانا نہیں ہے، یہ تو ذہین مشینوں کا ایک مربوط رقص ہے جو ایک انتہائی منظم فارمیشن میں کام کر رہا ہے۔ یہاں ہر مشین کو اپنا کردار معلوم ہے اور وہ اسے کمال مہارت سے نبھا رہی ہے۔ اچھا، اس ٹیکنالوجی کے پیچھے جو سائنس ہے وہ بھی اتنی ہی متاثر کن ہے۔ ایک انٹرنیٹ آف تھنگز نیٹ ورک ان تمام مشینوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ہر مشین اپنے سینسرز اور مسلسل کمیونیکیشن کے ذریعے سڑک کی سطح کو محسوس کرتی ہے اور اصل وقت میں خود کو ایڈجسٹ کرتی ہے، جس سے نتیجہ بالکل بے عیب اور ہموار نکلتا ہے۔ اسی نظام کا ایک حصہ ہے زیرو ایج رولنگ۔ یہ ایک ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جو تعمیرات کی دنیا کا ایک بہت پرانا مسئلہ حل کرتی ہے۔ روبوٹک رولرز اسفالٹ کو سڑک کے کناروں تک اتنی صفائی سے دباتے ہیں کہ کوئی بھی خلا باقی نہیں رہتا۔ اس سے نہ صرف سڑکیں زیادہ پائیدار بنتی ہیں بلکہ ان کی عمر بھی کافی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی تک تو ہم نے زمین کی سطح پر ہونے والی تعمیرات کی بات کی، اب ذرا زمین کے نیچے چلتے ہیں۔ دیکھیں، ہموار زمین پر سڑک بنانا ایک بات ہے، لیکن جب آپ کے سامنے بلند و بالا پہاڑ ہوں اور گہرے سمندر، تو ان کو چیر کر سرنگیں بنانا ایک بالکل ہی الگ اور بہت زیادہ چیلنج ہے۔ اس چیلنج کا جواب ہمیں ملتا ہے سیارے کی کچھ طاقتور ترین مشینوں میں، یعنی ٹنل بورنگ مشینیں یا TBMs۔ یہ مشینیں زمین کے نیچے دیوہیکل کیڑوں کی طرح کام کرتی ہیں، جو سخت سے سخت چٹانوں کو بھی کاٹ کر اپنا راستہ بنا لیتی ہیں۔ TBM ٹیکنالوجی میں اس غلبے نے چین کو ایسے منصوبے شروع کرنے کے قابل بنایا ہے جو کبھی ناممکن سمجھے جاتے تھے، اور اب چین نہ صرف یہ ٹیکنالوجی خود استعمال کر رہا ہے بلکہ اسے دنیا بھر میں برآمد بھی کر رہا ہے۔ اور اس ٹیکنالوجی کے جو نتائج ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں۔ ایسی سرنگیں جو بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کو چیر کر سفر کو کئی گھنٹوں سے کم کر کے صرف چند منٹوں کا بنا دیتی ہیں، اور ایسے پل جو 200 منزلہ عمارتوں جتنے بلند ہیں اور انسانی ذہانت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور یہ حیرت انگیز رفتار صرف نئی تعمیرات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ پرانے انفراسٹرکچر کو بدلنے میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، صرف 43 گھنٹوں میں ایک پورا کا پورا پل بدل دینا، یہ واقعی ایک ناقابل یقین کارنامہ ہے۔ یہ ماڈیولر طریقہ کار، جس میں پل کے بڑے بڑے حصے فیکٹری میں پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں اور پھر انہیں جگہ پر لا کر بس جوڑ دیا جاتا ہے، انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کو بہت ہی کم وقت میں مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شہر کی ٹریفک میں کم سے کم خلل پڑتا ہے۔ تو یہ ناقابل یقین انجینئرنگ اپنی جگہ، لیکن اس پیمانے اور رفتار سے تعمیر کرنے کا ہماری حقیقی دنیا پر اثر کیا پڑتا ہے؟ یہ صرف سڑکیں، پل اور سرنگیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی معاشی اور سماجی تبدیلی کا محرک بھی ہیں۔
یہ انفراسٹرکچر صرف لوگوں کی نقل و حرکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ معاشی سرگرمیوں کے لیے ایک انجن کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ صنعتوں کی کارکردگی بڑھاتا ہے، نئے مواقع پیدا کرتا ہے اور ملک کو عالمی معیشت کے ساتھ اور زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بین الاقوامی تعمیراتی صنعت میں ایک نئی دور شروع ہو گئی ہے، جہاں ہر کوئی اپنی خودکار ٹیکنالوجیز تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ لیکن اس میدان میں چین کو ایک واضح اور بہت اہم برتری حاصل ہے، جو اسے عالمی سطح پر ایک بہت بڑا کھلاڑی بنا رہی ہے۔ تو یہ انقلاب صرف کانکریٹ اور سٹیل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اس بات میں ایک بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کو کیسے تعمیر کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر مشینیں ہمارے شہر بنا سکتی ہیں تو ہم انسانوں کا اگلا کردار کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔